سمجھا جاتا ہے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے پھر حضرت ابوبکر نے جنگ کی. یہ بات ایسے پیش کی جاتی ہے ہاں زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا, جنگ بھی ہوئی تھی, اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی. اور نمبر ایک, اور پھر اصل بات کیا ہے, نماز نماز وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں, پڑھنا چھوڑ دی, کسی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. زکوٰۃ جو ان سے لی جا رہی ہے وہ ضرورت مندوں غریبوں کے لیے ہے, جو ان سے اسلامی سسٹم میں کلیکٹو میں وصول کی جاتی ہے اور ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے, تو وہ حصہ انہوں نے روکا ہے جنہوں نے دینے سے انکار کیا ہے. تو اس میں ایک فرق ہو گیا دونوں کے اندر. ایون دین اس کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے جو جنگ ہوئی ہے. مثلاً یہ کہ جو کچھ مشہور ہے وہ مسیلمہ کے بارے میں سب سے زیادہ ہے, جو بڑے مرتدین تھے. یہ 11 تقریباً جگہ پر بڑے کچھ لیڈر مرتد ہوئے تھے جن کے ساتھ باقاعدہ فورس اور بڑی تعداد ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد. بڑی بھیڑ تھی ان میں, سب اسلام کی طاقت سے متاثر ہو کے ایمان لائے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جاتے ہی ایسا ہوا کہ جگہ جگہ انہوں نے کہا کہ اب سینٹرلائز اتنا زبردست جو ایک فوکل پوائنٹ تھا, اتنا بڑا لیڈر تھا جس کے اراؤنڈ سب اکٹھے ہوتے ہیں, اب ویسی لیڈرشپ تو ہوگی نہیں. تو جگہ جگہ پھر اس طرح کی باتیں ہو گئیں کہ وہ نکل گئے دین سے. یہ سب مرتد تھے. جب مرتد تھے تو انہوں نے کہا کہ جو ہم زکوٰۃ وہاں سے آ رہی ہے ہم نہیں بھیجتے, تو باقی دین بھی چھوڑ دیا تھا انہوں نے. ان سب کے لیے فوجیں انہوں نے جگہ جگہ اکٹھی کی, خالی اس لیے نہیں کی, نہ اس لیے کی کہ وہ دین سے نکل گئے تھے, نہ اس لیے کی کہ زکوٰۃ نہیں بھیج رہے ہیں. حالانکہ زکوٰۃ کا معاملہ ذرا سا ہے ایسا کہ جو کچھ ایک ایگریمنٹ تھا ضرورت مندوں کے لیے وہاں سے لیا جاتا تھا وہ رک رہا ہے. اس نے مسیلمہ جو تھا, جو سب سے زیادہ مشہور اور سب سے بڑا, اور جس کے ساتھ میں جنگ یمامہ ہوئی اور بہت خطرناک ہوئی, جس میں بہت بڑی تعداد میں حافظ, بہت سے حفاظ, اور بڑا جنگجو قبیلہ تھا وہ بنو حنیفہ جس کا وہ تھا لیڈر مسلمہ. تو پہلے آیا ایک گروپ کے ساتھ اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. خود نہیں آیا, خود بستی کے باہر رکا رہا ایک گھر میں. گروپ کو بھیجا جاؤ قبول کراؤ اسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ لیڈر وہاں پر ہے, ان لوگوں کو بہت سے گفٹ بھی دیے, خود گئے اس کے لیے بھی گفٹ بھیجے اور خود ملنے گئے. اس سے کہا اسلام, تو اس نے کہا کہ میں تو اسلام قبول کرنے کی میری شرط تو یہ ہے, ابھی تو آپ لیڈر ہیں, بڑی حکومت ہے آپ کے پاس, وقت آپ کے بعد یہ حکومت مجھے ملے تو میں اسلام قبول کر لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اتنی جو اردھنگی بات کہے, انہوں نے صرف اتنا ایک جملے کا جواب دیا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی چھڑی تھی, کہا کہ میں تو تمہیں یہ چھڑی بھی دینے کا اختیار نہیں ہے مجھے, جو میرے ہاتھ میں اپنی طرف سے. اور پھر وہ آپ تشریف لے آئے, ساتھ میں جو گئے تھے صاحب ان کا, تم رکو جو کچھ پوچھنا ہے. صاحب زید بن قیس تھے یا کون تھے, ثابت بن قیس, کہا کہ جو کچھ تمہیں سوال کرنا وہ ان سے کر لو, یہ جواب دے دیں گے, میں تو بات بھی نہیں کرنا چاہتا. پھر آپ واپس لوٹ آئے. گردن مار دیتے نا, تھوڑے سے لوگ آئے تھے. اچھا, اس پر گردن مارنے کی بات نہیں ہے. یہ وہ ہے جو اسلام کرنے آئے تھے, لیکن وہ پورا علاقہ ادھر کا اسلام کے اندر تھا, وہاں سے زکوٰۃ آتی تھی. اچھا, چلے گئے یہاں سے واپس جانے کے بعد اس نے پھر خط لکھا کہ اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد کو, یہ خط جو لکھا شروع اس سے ہوا. وہ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں ہم دونوں اب شریک ہوں گے رسول ہونے کے معاملے میں, اور جتنا علاقہ جو ہے وہ 50-50 ہونا چاہیے, بٹ جانا چاہیے جتنا تمہارے قبضے میں ہے اور جتنا ہمارا ہو, اور ہم تو اس کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ قریش زیادتی کر رہے ہیں, زیادہ ہڑپنا چاہتے ہیں. یہ خط بھیجا اس نے وہاں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں قرآن کی ایک آیت لکھ کر بھیجی, زمین ساری میری کچھ بھی نہیں ہے, زمین تو ساری اللہ کی ہے, یعنی اللہ کے قانون اس کے اوپر چلنا ہے. اور بہرحال وہ قرآن کی ایک آیت لکھ کے بھیجی, اور اس کے بعد آپ نے پھر اپنا سفیر بھیجا, ایک اپنا ایمبیسڈر, ان کو ٹارچر کر کر کے قتل کیا. پھر جتنے سامنے تھے ہاتھ کاٹا, یہ کاٹا, اب مان لو. کہا نہیں, میں تو اب یعنی جو فورس کیا جا رہا تھا کہ ہمارے دھرم میں آ جاؤ, یعنی وہاں سے اسلام سے نکلنے کی بات کرو, ان کو رسول ماننے سے انکار کرو. ان کا ہاتھ کٹتا رہا, اس کے سامنے پہلے جلایا, اسے ایک ایک ٹکڑا کاٹتے رہے, اسے جلاتے رہے, اور پھر آخر میں مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ خون جتنا نکلا اس سے بعد گر پڑے, وہ ختم ہو گئے, شہید ہو گئے. تو اس شکل میں یہ بہت بڑا کرائم تھا.
یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ ایمبیسڈر کو نہیں مارا جائے گا، کسی سفیر کو، دودت کو نہیں مارا جائے گا، چاہے جتنے بڑے دشمن ہوں۔ دشمن ہی ایک دوسری فوجوں میں اپنا آدمی بھیجتے تھے بات کرنے کے لیے، تو وہ سیف ہوتا تھا۔ پھر چاہے جنگ ہو اس کے بعد، وہ چاہے جنگ کا چیلنج کر کے آ جائیں، ان کو نہیں روکا جائے، ان کو مارا نہیں جائے گا، نہ مارا جائے گا نہ قید کیا جائے گا۔ اسے مار دیا اور بہت ٹارچر کر کے مارا۔ پھر اس کے بعد آس پاس کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کیا، اور بڑے جنگجو لوگ تھے، جو لوگ اسلام لائے تھے ان لوگوں کو بہت سو کو قتل کیا جو اسلام میں تھے، ایمان والے۔ تب حضرت ابوبکر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان سے جنگ کی جائے گی، اور پھر حضرت خالد بن ولید گئے۔ پہلے تو جو چھوٹی سی ٹکڑی بھیجی وہ ہار کر آ گئی، یعنی بہت جنگجو لوگ تھے۔ پھر حضرت خالد بن ولید گئے، وہ تو 40,000 تھے، یہ 13,000 لے کر گئے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ مارا گیا۔ جنگ بڑی بھیانک ہوئی، بہت اس کے اندر حافظ شہید ہوئے، لیکن ان کی بہت بڑی تعداد ماری گئی، وہ جنگ ہوئی، اور پھر وہ یہ بھی مارا گیا مسلمان۔ تو یہ خالی زکوٰۃ منع کرنے کی بات نہیں تھی، یہ خالی مرتد ہونے کی بات نہیں تھی۔ پروجیکٹ ایسے ہی لگاتار کیا جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے سے منع کیا تو جہاد کیا جائے گا، یہ فساد تھا۔ قرآن کہتا ہے انما جزاء الذین، سورہ مائدہ آیت نمبر 533، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول سے جو جنگ کرتے ہیں ان کی جزا، ان کا بدلہ، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد پھیلا دیتے ہیں ساری زمین کے اندر، ان کا بدلہ یہ ہے، چاہے ان کو قتل کیا جائے، چاہے ان کو صلیب دی جائے، چاہے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں مختلف طریقے سے، او ینفوا من الارض، ڈفرنٹ الگ الگ طریقے ہیں، چاہے ان کو شہر بدر کر دیا جائے، دیش سے نکال دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہاں اس دنیا میں تو ان کے لیے یہ ذلت کی بات ہوگی، یعنی ان کو ذلت کی سزا دی جائے گی۔ یہاں جنگ ہوئی ہے، دیور ایٹ وار، اور وار انہوں نے شروع کی تھی، ان لوگوں نے صرف ایسے ہی پروجیکٹ کیا تھا، وہ زکوٰۃ دینے سے منع کیا تھا تو حضرت بکر نے حملہ کر دیا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا، لیکن یہاں بھی رسوائی ہوگی اور ان سے جنگ کی جائے گی۔ جنہوں نے زمین میں فساد پھیلائے، جو نکلے، جنہوں نے یہ سب کیا، میں نے آپ کو جو کچھ بتایا۔ ایسے ایک وہ تھا اسود عنسی، یہ تھا یمن میں، اس نے بھی وہاں پر ان علاقوں کو جو ہے کچھ نکل کے، جیسے ہی معلوم ہوا کچھ علاقے جو ہیں وہ کر کے، جو ایمان والے لوگ تھے انہیں مارا بھی اور ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر اس نے خود اس نے بھی اپنے رسول ہونے کا اعلان کر دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کہلوایا کہ بھائی اسے دیکھو، تم مطلب اس شخص سے لڑو جا کر۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا تو پھر اتنا کیا کہ اچھے خاصے وہ لوگ بھی ایسے تھے کہ اتنی فوج نہیں تھی کہ ان سے لڑتے، انہوں نے آپس میں سوچا کہ اس کو لیڈر کو خالی مار دیا جائے، باقی لوگ تو پھر کر لیں گے سرنڈر۔ تو وہ نقب لگا کے اندر سے اس کا گھر تھا محل ٹائپ، اس میں نقب لگا کے ایک فیروز نام کے تھے ایرانی، وہ گھسے اور انہوں نے صحابی، اور انہوں نے گھسنے کے بعد وہ بیڈ روم میں اس کے گھس کے اسے مار دیا جان سے، اور پھر آ کے پھر اوپر کھڑے ہو کے اذان دی سب کو، اعلان کیا کہ یہ تو مارا گیا۔ رسول جسے کہہ رہے، جس نے اپنا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد بھی ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوئی، لیکن لوگوں کا جوش تب کا ختم ہو گئی۔ یہ نہیں تھا کہ ایسے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ انہیں مار دینا، انہوں نے فساد پھیلایا تھا، انہوں نے باقاعدہ جنگوں کی شروعات کی تھی۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، لیکن تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے اگر توبہ کر لیں تو بھی چھوڑ دو، قابو پا لینے سے پہلے توبہ کریں تو بھی چھوڑ دو۔ سجاح ایک عورت تھی، اوریجنلی کرسچن شاید ہو گئی تھی پہلے، پھر اس کے بعد اس نے جب یہ سب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت تو آخر کے دور میں بڑی دور تک تھی، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں، اور بڑی اچھی خاصی فوج اکٹھی کر لی، بہت بڑی اوریٹر تھی، تقریریں بڑی زبردست کرتی تھی، اور عربی کے اندر کلام سناتی تھی، ایسی قرآن کی بالکل کاپی کر کے اس کے انداز کا خوب فراٹے سے عربی کے اندر اسی انداز کا۔ اچھے خاصے تمام لوگ، قبائلی لوگ تھے اس کے ساتھ میں، وہ ہمارے یہ لیڈر ہیں، اور وہ اوریٹر بڑی زبردست تھی، بولی ابھی مدینے کو تباہ کر کے آتی ہوں۔ پھر 4,000 کی فوج لے کے نکلی، 4,000 کی، ہمت نہیں پڑی مدینے آنے کی۔ ادھر سے اس کو پتہ چلا کہ یہ وہاں یمامہ میں یہ وہ ہے مسلمہ، اس نے بھی رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں کچھ کمیونیکیشن ہوا، اس نے کہا یہاں آؤ، ہمارے یہاں آؤ، تم سے بات تو کر لیں پہلے۔ دونوں کی آپس میں ایک جگہ، ان کی وہ تو یہ 4,000 کی فوج تو باہر رہی، یہ
اندر بیٹھ کے خوب ایک دوسرے سے عربی کے اندر اپنا اپنے کلام جو ہے ایک دوسرے کو سناتے رہے دونوں، اور پھر آخر میں فائنل اس کا یہ ہوا کہ وہ دونوں نے وہیں پہ شادی کر لی، اب اس سجا اور مسلمہ نے۔ اس نے وہ تو سب لوگ تو بڑے بددل ہو گئے، بڑا گالے برا بھلا کہہ کے واپس گئے کہ یہ کیا گئی تھی، بات کرنے گئی تھی، یہ کیسی رسول تھی، یہ کیسے نبی تھی، اس نے شادی کر لی وہاں جا کے۔ بہرحال یہ ان کی حمایتی بن گئی، تھوڑے سے اور اس کے فوجی آئے، زیادہ تر جو ہیں بددل ہو کے واپس چلے گئے۔ اب یہ ایک اور پاور جو تھی یہ چلی۔ جب یہ جنگ ہوئی، جب یہ جنگ یمامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا خالد بن ولید کو، تو اس نے وہاں اس سے پہلے کہا میں اسلام لاتی ہوں۔ وہ تو مارا گیا، یہ بولی میں اسلام قبول کرتی ہوں۔ جب جنگ شروع ہو گئی اسے اندازہ ہوا کہ اب گھٹ رہے ہیں، اسے نہیں مارا گیا، چھوڑ دیا گیا اپنی عراق میں، کہاں وہ اپنی نیچرل ڈیتھ بات کو مری جانے کے بعد، اور اسے چھوڑ دیا گیا، گردن نہیں اڑائی گئی۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، تم ان پر قابو پالو اس سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے تو فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، تو پھر اللہ ہی جب غفور الرحیم ہے تم کیوں سزا دو گے؟ باقی تو پھر اللہ کے اوپر چھوڑو، نیت اچھی تھی غلط تھی، جان کی وجہ سے کیا تھا، بچنے کی وجہ سے کیا تھا، تو اس میں ان باتوں سے تمہارا کیا مطلب؟ انہوں نے کی نا تو بات ختم۔ آج مرتدین سے جنگ کے تاریخی واقعات میں تینوں کے نام بتا چکا آپ کو، مسلمہ کا جو بڑے بڑے تھے، اسود عنسی اور سجاہ یہ بنت حارث، ان تینوں کے یہ جنگ ان کی حقیقتیں کیا تھی؟ یہ انہی کو مانی، انہیں زکوٰۃ کہہ دیں کہ زکوٰۃ روک لی تھی، کہ نہیں یہ کہہ دیں کہ مرتد ہو گئے تھے، لیکن اصل پوزیشن یہ کہ جنگ ان سے جو ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ انہوں نے جنگ شروع کی، انہوں نے فساد کیا، انہوں نے بغاوتیں کی تھی، اس کے نتیجے میں جنگیں ہوئی تھی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، یہ پھر آیت میں نے بہت مختصر رکھا ہے اس درس کو، بڑی لمبی تفصیلات ہیں الگ الگ ان واقعات کی، اور ثبوت میں سب سے زیادہ اس دور کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات، چھوڑیے بعض اگر روایتیں کہیں سے لے آتے ہیں قرآن کے خلاف لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبداللہ بن ابی کو نہیں مارا، آخر تک نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ نے جو منہ پر گالیاں جو دے کر جا رہے ہیں اور سنا اور گروپ، تو زبان زیادہ حضرت عائشہ کو سخت جواب نہیں دینے دیا، انہوں نے کہا کیا کر رہی ہو تم بھی انہی کے لیول پر، تم نے سنا نہیں سنا میں نے کیا کہا تھا، ہو گیا اتنا کافی ہے۔ تو جب پاور تھی، جب ان کے منہ پر دی جا رہی ہے، اس کے خلاف کہاں کہاں سے چیزیں نکالنے کے بعد رولز لاتے ہیں اور قانون اپنے یہاں بناتے ہیں۔ یہ بالکل ریشنل بات ہے کہ یہ کچھ نہیں کہ جہاں پر تمہارے پاس پاور آ جائے وہاں تم کہو گے ہمارے دھرم میں جو آ گیا وہ نکلنے، یہ لوگوں کی اپنی پرسنل چوائس ہے، اللہ نے آزادی دی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اللہ اگر چاہتا تو سب ایمان والے ہوتے، تو پھر جب اس نے نہیں یہ کیا کہ زور زبردستی کرے تو تم کرو گے زبردستی ان کے ایمان لانے کے لیے، فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تم نہیں کر سکتے، تمہیں اجازت نہیں ہے، لوگوں کو جانے دو، اس کا حساب اللہ کیا ہوگا، اس کا حساب تم نہیں لے سکتے۔ ہاں فتنہ فساد یہ بن رہا ہے، جیسے کہ فوجیں نکالی، کسی علاقے پہ قبضہ کر لیا، حملہ کر کے حکومت پلٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہوں گی تو پھر فساد میں آتا ہے، اور قرآن کہتا ہے الفتنہ تو اشد من القتل، یہ تو قتل سے زیادہ بھیانک جرم ہے فتنہ اور فساد، اس گریڈ میں آتا ہے تو پھر انہیں مارا بھی جائے گا، ڈھونڈا بھی جائے گا۔ لوگ تھے ہسٹری کے اندر کچھ نام آتے ہیں جن کو کہا گیا کہ انہیں مار دو، تو پھر جا کر مارا گیا، اور کچھ اور نام بھی 10 نام ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ 10 کو قتل کر دیا گیا، کہ انہوں نے کوئی حضور کو برا کہا تھا یا کوئی جو اس طرح کی چیزیں تھیں۔ اس میں سے 8 جو روایتیں ہیں وہ غلط ہیں۔ اب یہ یہاں پر وقت نہیں ہے، وہ تو پورا ایک اسکالرلی ایک ریسرچ کا موضوع ہے کہ بتائیں کہ کون کون سے راوی ہیں اور کیا کس نے ان کے اوپر تنقید ہے اور کیوں وہ واقعات غلط ہیں، وہ مستند ہے ہی نہیں۔ 2 کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، ایک اس میں کعب بن اشرف تھا، صرف 2 کیس ہوئے ہیں۔ ایک کعب بن اشرف تھا، یہودی تھا، ننیال اس کی جو تھی وہ مدینے میں تھی، سیٹ تھا بہت بڑا۔ یہ جنگ احد سے پہلے اس نے بہت کوشش کی جگہ جگہ لوگوں کو قبیلوں کو اکٹھا کرنے کی مسلمانوں کے خلاف، تو لگاتار وہ اپنی دولت اس پہ خرچ کرتا تھا، ٹریول کرتا تھا اس کے لیے، جگہ جگہ جاتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی پارٹی بن جائے، لوگ پورے عرب کے اکٹھے ہو جائیں۔ تو اس کے اندر کہا تھا کہ اس آدمی کو تو ایلیمینیٹ کرو،
مطلب یہ نا کہ یہ تو وہ ہے جو فساد پھیلا رہا ہے، چاہے وہ فوج پوری اکٹھی نہیں کی لیکن باقاعدہ دوسری جگہوں کے لیے فوجیں تیار کر رہا ہے رنگ لیڈر. تو اس میں پھر جو اوس قبیلے کے لوگ تھے ان کے ساتھ میں کافی قریب تھا یہودیوں سے، ان کے گروپ کے تعلقات تھے، خیبر میں تھا اس وقت. انہوں نے جا کے اسے جس شکل میں بھی جیسے بھی وہاں پر جا کے انہی کے علاقے میں جا کے کیسے مارا کیا کیا. ایک کعب بن اشرف تھا جس کا آرڈر کیا کہ اس آدمی کو مار دو، بس دو ہی کو کے لیے حکم دیا تھا. اور ایک تھا ابو رافع، یہ بھی تھا، اس نے جنگ احد کے، اس نے جنگ احزاب میں جب سارے لشکر اکٹھے ہوئے تھے تو اس نے بہت پرومیننٹ رول پلے کیا تھا سب جگہ جگہ کے مختلف یہودیوں کو بھی بدعہدی کرانے کے اندر کہ ایگریمنٹ تھا یہ توڑ دیں، ان سے جا کے ملا تھا. اور پھر ان کو تو پھر بنو قریظہ سے ان کے ساتھ تو پھر جنگ احزاب کے بعد پھر جنگ ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے این جنگ کے موقع پہ دھوکہ دیا تھا، ایگریمنٹ توڑا تھا. تو ان کو بھی اس لیے چڑھایا تھا جانے کے بعد. اور پھر دوسری اور جگہوں پہ بھی قبائلیوں کو لا کے الگ الگ جا کے سب لوگ حمایت ان کی کریں. تو پھر ایک اس کے لیے آرڈر ہوا تھا کہ اس آدمی کو ختم کرو، اسے مارو. یہ دشمن اس میں کیا تھا، یہ فساد جرم تھا اس کا. اس کے علاوہ کوئی عام اعلان کسی کے لیے نہیں، ان کے لیڈروں کے لیے نہیں ہے. ان کے وہاں جا کر جنگ کرنے کے لیے اگر آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد کوئی ابو سفیان کو قتل کرائے، مدینے میں آگے کوئی چپکے سے جا کے ابو جہل کو قتل کرائے. ہمارا دشمن تھا، بہت بڑا ستایا تھا اس نے. یہ تو جو آرگنائز کرائم چل رہا ہے اس کا جو سرغنے تھے یہ دو، تو ان دونوں کو تھا کہ انہیں ختم کرو انہیں. باقی اوپن جنگ کے لیے کوئی آتے تو پھر جنگ ہو جائے گی، ورنہ اصل میں تو یہ ہے کہ جنگ نہیں چاہتے تھے. یہ نہیں ہے کہ ان کے چاہے جتنے بڑے دشمن ہوتے جا کے چپکے سے انہیں مار دینا. یہ آرگنائز کرمنلز تھے، یہ آرگنائز کر رہے تھے جگہ جگہ. تو یہ آیت نمبر ہم 99 آج صرف یہ چلی، بڑی اہم آیت تھی. یہ جگہ جگہ ان کو جو ستایا جاتا ہے ایکس مسلمز کو، ان کو حق ہے اس بات کا چاہے جو ریزن ہو، واٹ ایور از دا ریزن. جس میں زیادہ غلطیاں مسلمانوں ہی کی ہیں، ان کے اسلام کو نہ سمجھ سکنے کی اور نہ سمجھ سکنے کی وجہ سے چھوڑ دینے کی. لیکن یہ کسی کو رائٹ نہیں، حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ ہم شدت بھی کریں گے یا مار دیں گے. مار دینا تو یہاں پر بس کی بات نہیں. لیکن ان کے خلاف جس طریقے کی جو کچھ ہوتا ہے اس میں ان کا انانیمس ہو جاتے ہیں، نام بھی نہیں بتائیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ ان سے ڈرتے مسلمانوں سے. یہ انانیمس ہو جاتے ہیں کہ کہاں ہیں کیا ہیں، نام بدل کر بھی بات کر رہے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کس بات سے؟ بات یہ ہے کہ اور مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی قانون نہیں بنے کہ کوئی ہندو اسلام میں نہیں آئے. آنے دیجیے سب کو، جو آنے دے. یہ بالکل مت روکو بھائی، ان کو مت روکو. پاور میں بھی وہی ہیں، میجورٹی بھی ان کی ہے، ان کو تو آنے سے یہاں کوئی روکے نہیں. یہاں کا نکل کے جائے گا تو ہم اصل میں تو گردن مار دیتے، قانون میں نہیں ہے لیکن زندگی تو دو بھر کر ہی دیں گے. یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ یہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. مجھے ملے تو میں چاہوں گا کہ ہم بیٹھ کے اچھی طرح بات کریں، خالی آن لائن نہیں. ہمارے پاس آئیں، ہمارے گیسٹ ہوں، ہم عزت دیں گے جیسے اور مہمانوں کو رکھتے ہیں ویسے وہ رہے ہیں. ہم سے گفتگو کریں، بات چیت کریں. اور بات چیت میں کوئی بات نہیں آئے کسی کی کوئی سمجھ میں ان کی بات ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھ سکوں، مجھے حق ہے. وہ نہیں سمجھتا کہ میرا ان کو رائٹ ہے. لیکن یہ چیزیں آپس میں بات چیت گفت و شنید ہو کسی طرح کی، اس کے راستے کھلیں. ایک صاحب تھے قادیانی، میرے پاس آ کے 3 دن رہے. بہت ڈر رہے تھے، ان سے بہت کہا، کئی چینل سے کہلوایا کیونکہ پہلے جانتا تھا میں انہیں، سہارنپور کے رہنے والے تھے. تو بہت زیادہ ڈر رہے تھے کہ اب قادیانی، وہاں پہ بھی ان کی جان کو خطرہ ہو گیا تھا، الگ کہیں نکل کے جہاں بھی رہ رہے تھے. تو میں نے کہا اور آپ آئے ملنے، آپ سے پہلے سے جان پہچان تھی. تو بہت مشکل سے راضی ہوئے تھے آنے کے اوپر، بڑے ڈرتے پھر 3 دن رہے تھے. اس کے بعد پھر چلے گئے تھے قادیان. لیکن پھر وہ جتنی باتیں میں نے ان سے کہی تھی وہ کنٹرڈکشن انہوں نے خود وہاں دیکھے. اس وقت تو وہ نہیں مطمئن ہوئے، لیکن وہاں جانے کے بعد خود انہوں نے وہ جو یہاں پر باتیں ہوئی تھی وہ جب انہوں نے پریکٹیکلی دیکھی تو 1-2 سال کے بعد پھر وہ واپس چھوڑ کر آ گئے تھے. واپس اسلام میں انتقال ہو گیا ان کا. ایک بہت پرانی سعید الظفر نام تھا، بھارت بھوشن، ہندو ہو گئے. ان کو یہ اہل قرآن ہو گئے تھے تو جگہ جگہ یہ جو سلفی ہونے اور کس نے یہ ہوتا جان کے دشمن ہو گئے، ایسے جان سے مار دیں. بہت سے اور ان کی واقعی جان، یعنی اس بات کے اوپر اسلام میں ہی ہیں، اس بات کے اوپر کہ وہ اہل قرآن ہو گئے. مجھے خط لکھتے تھے، میں جواب دیتا تھا. پھر
بہت زیادہ انہوں نے کہا آپ سے بہت ملنا چاہتا ہوں، بس مجھے افسوس ہے وقت نہیں نکال سکا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ تو مل نہیں سکے، مجھے یہ نہیں تھا، میری جان کی بھی دشمن تھا میں نے اس میں وہ پروگرام میں کرنے کے بعد وہی بھارت بھوشن انہوں نے نام رکھا اپنا، سعید الظفر نام تھا ان کا. تو میں نے اس کے بعد انہیں انوائٹ کیا، کافی بہت سالوں کے بعد خیال آیا، اتفاق سے جو نمبر میرے پاس تھا وہ ان کے وہ بہت سالوں کے بعد بھی ان کے پاس وہ تھا. بات ہوئی، میں نے ان سے کہا آئے وہ مہمان رہے، ہمارے رہے، کچھ بات چیت ہوئی، گئے. کیا رہی اسے تو چھوڑے جانے دے، لیکن یہ کہ ہم تو عزت دیتے ہیں اور دینا چاہیے. بات چیت ہوگی، سمجھائیے، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، آپ اپنی سمجھ. اور اصل بات یہ ہے کہ آپ کی کوئی غلطی ہو تو آپ اسے دیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہوں، اس کی غلط ہوں. اور آپ کی غلط ہوگی تو آپ کہیں نہ کہیں قرآن اور رسول اسلام کے خلاف جا رہے ہوں گے، تب ہوگی غلط، ورنہ نہیں ہوگی. تو پھر اگر آپ کی کمزور نکلی تو دھرمی نہیں کیجیے، بلکہ ان کی بات کو اپریشیٹ کیجیے اور دیکھیے دین کو اپنے کے دین نے کیا کہا تھا.